تسبق خطوات الأزمان. جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا. وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے، اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلباء طالبان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کس لیے کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا جائے. یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی. تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے، لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا. بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے. امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں، یہ ملا ملاٹے ہیں، انہیں کوئی دنیا کا تو علم ہے نہیں، یہ جانتے ہی نہیں، لہذا ان سے کھیلنا آسان ہے، انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن، کلی امن، چوری ختم، ڈکیتی ختم، زنا بالجبر ختم، زنا ختم، تو اب آنکھیں کھل گئی امریکہ کی یہ کیا ہو رہا. اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو. اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ نارضت عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد. یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے، جس کا ہمیں خوف تھا، جس کا ہمیں اندیشہ تھا، وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے. ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں، اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسیپٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا. ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر، میں ایک وفد لے کر گیا ہوں، تو نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا، نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی پارلیمنٹ مجلس شورا مجلس سے ملی کہ نہیں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینک ہیں کہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام کی بات تھی نہیں. لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا دینا، رجم کرنا، قتل کے بدلے قتل علی الاعلان، کہ اس ابتدائی عرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں. پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت ہوئی تھی، نہ تنظیم ہوئی تھی، نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا. یہ تو موب تھا، لہذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی. مثلاً مزار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، سفارتکاروں کو قتل کر دیا. پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی، کٹر حنفیت، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی. ظاہر بات ہے ان عام لوگوں کے ان پڑھ لوگ، اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں، داڑھی جو ہے سنت موقدہ ہے، نہیں رکھتا اس کو سزا دو، اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے تو. اسی طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاذ کیا گیا. عورتیں باہر کیوں نکلیں؟ اپنے گھروں میں رہو، یا یہ کہ پورا برقع لے کر نکلو. جو بھی آپ کے ہاں دنیا بھر میں شٹل کاک جس کو کہتے ہیں، وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ لے لو. تو اس حوالے سے سخت تشدد پسندی بھی ہوئی ہے، اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ انتہائی تنگ نظر مذہبیت بھی ہوا. یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑیں گے. اب جب پوری دنیا کے اندر یہ ایک خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالم کفر کے اندر کہ نارضت عشق کہ خونی جگر پیدا شد، وہ تو آ گیا، خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آ گیا. وہ خطرہ جس سے ہم ڈر رہے تھے کہاں پر رہے تھے. 9/11 کا حادثہ فاجعہ خود کروایا. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت. اس میں طالبان کا تو خیر 0% بھی کوئی امکان نہیں، اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں. یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، کچھ نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر، چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی، دکھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے. ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ اسامہ ابن لادن کے ساتھ، جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ عنقریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا. بس اس حد تک بات صحیح ہے. باقی قطعاً کوئی نہ اسامہ ابن لادن کا حصہ. یہ کروایا موساد نے، نیو کونز نے، CIA نے. کیوں کروایا؟ فرش التراب يضمني وهو غطاء. یہ طالبان کون ہیں؟ کہاں سے آ گئے ہیں؟ کوئی 30 سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. ہاں
افغانستان میں طالب علموں کو طالبان کہہ دیا جاتا تھا. اس پہلو سے تو وہ موجود تھے، لیکن طالبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پر آئے، اس کے لیے ذرا سرسری سا آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے 30-35 سالوں کا. افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا، اور اکثر و بیشتر بڑا اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا، امن کے ساتھ چل رہا تھا. اگرچہ افغانستان کے جو دیہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت، عظیم اکثریت ہے، وہ بڑی شدید مذہبی انداز کی تھی. نماز، روزہ اور اس پردہ، حجاب، یہ ان کے کلچر میں شامل ہے. یوں سمجھیے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے، ان کے کلچر کا جز ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے، خاص طور پر کابل، وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نظام کے تحت. جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی ملکہ، اور وہ اسکرٹ پہنے ہوئے تھی، ٹانگیں ان کی ننگی تھی. تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے، افغانستان، افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے، افغان ملکہ اس لباس میں. لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طور پر ویسٹرنائز تھا. اکثر و بیشتر وہاں بھی جو لوگ نچلے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا. اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار داؤد خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، اور ان کی لیننگز جو ہیں، رجحان جو ہیں، وہ روس کی طرف زیادہ تھے. لیکن یہ کہ وہ کوئی خالص نظریاتی کمیونسٹ نہیں تھے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یکے بعد دیگرے کئی قتل ہوئے. سردار داؤد کو کسی نے قتل کیا، پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا، پھر کسی اور نے قتل کیا. اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آ گئی. تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی. روسی فوجیں آ گئیں، اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست. ان میں سب سے پہلی ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا. اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی. اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے، اس کے لیے ذہناً تیار نہیں، جذباتی طور پر تیار نہیں. یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے. یہ چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور وہ طورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے، جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں. We learnt our lesson and the Russians will also soon learn their lesson. افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا. ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا، لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے. اسی طریقے سے بالفرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا. یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے، روسی بھی سیکھ لیں گے. پوری دنیا سے لوگ آئے، والنٹیئرز آئے، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے وہاں پر محنتیں کی. اپنے کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی برما سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلپائن سے چلا آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی مصر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی چچنیا سے چلا آ رہا ہے. یہ سارے لوگ آئے وہاں، اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا. جہاد فی سبیل اللہ کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمام حجت، پھر جو دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرنا، ڈسپلن آرگنائزیشن میں لانا، ایک امیر کے تابع ہو کر، اس سے بیعت کر کے، اور پھر یہ کہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے. یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں، کچھ نہیں، نہ حکومت نہ سیادت، صرف اللہ کی رضا. اور یہ کہ جذبہ اتنا ابھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ساری شرائط ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی. ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور روسی فوجی آ گئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا، نہ اس کے لیے وقت تھا. وہ لوگ کھڑے ہو گئے. یہ جہاد فی سبیل الحریت تھا، آزادی کا جہاد. اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم ہے، جائز جہاد ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت ہے. اگرچہ وہ جو
ایک مثبت جہاد فی سبیل اللہ، وہ تو ہمیں سیرت صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھینچ کر لائی، دوسری طرف امریکہ نے وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ کہ جو ویتنام میں روسیوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے، تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرا وقت آ گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایس ایس آر کو ختم کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھ کر، مسلمانوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند کیا، اور ان جہادی لیڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں، ان کی شخصیت کی امیجز بنائی ہیں۔ احمد شاہ مسعود کو دی لائن آف پنشیر پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھاک بٹھائی گئی، تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، والنٹیئر مل جائیں۔ ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا، ہم تو پیسے دیں گے اور ہتھیار دیں گے، مریں گے یہ مسلمان مریں گے، چاہے وہ افغان ہیں چاہے باہر سے آنے والے ہیں۔ تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا، اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لا علمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لادن بھی ہیں، وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھینچ کر عالم مبارک سے لے کر آئے، ان میں عبداللہ ابن عزام بھی تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں عمر عبد الرحمن ہے جس وقت امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے۔ یہ سب لوگ کیا تھے؟ جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے، اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی وہ امریکہ کے اعلی کار بن رہے تھے۔ بہرحال اس میں نتیجہ جو نکلا، مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی، ظاہر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز ان میں رکھیے، صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جانفشانی نہیں، امریکہ کے ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا، خصوصاً تازہ ترین ہتھیار اسٹنگر میزائل جسے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیا، اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے، اس میں اسٹنگر میزائل کا بہت بڑا دخل تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز لے کر آتے تھے، اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی مورچے لگائے ہوئے تھے وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، کوئی اور بمباری وہاں کرنا مشکل تھی، تو یہ گن شپ بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی، تو گن شپ ہیلی کاپٹر سے جو بمباری وہ کرتے تھے، فائرنگ کرتے تھے، وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اسٹنگر میزائل نے، کہ میزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہدف سے اگر نہ لگے ہدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا، نہیں، جدھر وہ ہدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا۔ دن مال کفر ہے سو دار، جیسے وہ کفر جو ہے جو رخ موڑ لے تم بھی رخ موڑ لو، اور وہ تباہ کر دیتا تھا گن شپ۔ تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے من چلا گیا، تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے مجاہدین کے اندر گروپ بندی، باہمی کشاکش، یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیے تھے، اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے۔ آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے کہ جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول میں نہ رہے، لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا نیتی سے پاکستان کے لیے۔ لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین لیڈرز میں سے ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی نے، میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے، لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائے اس کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کرواتا اور آرام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتا، اس حکومت کو مستحکم کر کے، جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اندر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، مستحکم ہو جائے، پھر یہاں سے ہم رفتہ رفتہ نکلے، وہ فوراً بھاگے آپس میں وہ جو ہے دشمنی کے بیج بو کر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بدل گیا، وہ تباہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی، روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی، خاص طور پر کابل میں اصل تباہی و بربادی جو خانہ جنگی سے آئی ہے۔ اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا
کہ مختلف علاقوں میں وارڈ لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ریاستیں قائم کر لی. وارڈ لارڈز ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور وہ ہتھیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیے ہوئے ان کے پاس بہت کافی جو ہے ابھی موجود تھے، ان کا اسلحہ خانہ تھا. تو اپنے علاقے معین کر لیے، اور وہاں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس لینے شروع کی، جگہ ٹیکس. جو بھی گاڑی گزرے، بس گزرے، کوئی مینی بس گزرے، کوئی ٹیکسی گزرے، ٹیکس دو. یہاں سے نکل کر اگلے میں گئے تو وہاں پھر ٹیکس دو. وہاں سے نکل کر اگلے کوئی وارڈ لارڈ کا علاقہ گیا، وہاں ٹیکس دو. اور نہ صرف یہ کہ ٹیکس، بلکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت عورتوں کو بھی اتار لیتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کو بھی اتار لیتے تھے. یہ جو صورتحال تھی، اس سے افغان لوگوں کا کہ ناک میں دم آ گیا، سخت پریشان ہو گئے. اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفیل سمجھی. اس کی وجہ یہ تھی، امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ ہیں، یہ انجینئرز ہیں، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، استاد ربانی بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، عبد الرسول سیاب الازہر کے پڑھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم تعلیم یافتہ بھی. تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے، اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا. اس لیے کہ اگر واقع طرح کی ماڈرن اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے. وہ تو یہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریکی تو جائے گی، رات کو تو جانا ہی جانا ہے. وہ تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریکی ہے، یہ انہیں اندازہ تھا خوب. بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا. وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں، بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے، اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلباء طالبان وہ کچھ کھڑے ہو گئے، کمر کس لیے کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا جائے. یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی. تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے، لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا. بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے، یہاں تک کہ گلبدین حکمت یار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر، اور گویا کہ وہ کسی فائنل اسالٹ کی تیاری میں تھا، جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گاڈ گیون ہے. وہ جو ایک شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی. بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے. اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے، سعودی عرب نے، امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا. بے نظیر کی حکومت تھی، کہاں بے نظیر جیسے سیکولر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت، کہاں طالبان مولوی ملاٹے ان کے خیال کے مطابق. سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی، امارات نے مدد دی، پاکستان نے تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا. ان کی جو ہے ایمبیسڈرس وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں، یہ ملا ملاٹے ہیں، انہیں کوئی دنیا کا تو علم ہے نہیں، یہ جانتے ہی نہیں، لہذا ان سے کھیلنا آسان ہے، انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے، ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے. اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے. وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات و تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب و سنت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو. اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا انہیں مدد دی. لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن، کلی امن.
چوری ختم، ڈکیتی ختم، زنا بالجبر ختم، زنا ختم. تو اب آنکھیں کھل گئی اور دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو. اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجی. یہ معاملہ کیا ہے؟ نارضت عشق کہ خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کہ صاحب نظرے پیدا شد. یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے، جس کا ہمیں خوف تھا، جس کا ہمیں اندیشہ تھا، وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے. ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں، اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسیپٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا. ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر، میں ایک وفد لے کر گیا ہوں، تو نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا، نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی پارلیمنٹ مجلس شورا مجلس سے ملی کہ نہیں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینک ہیں کہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام کی بات تھی نہیں. لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا دینا، رجم کرنا، قتل کے بدلے قتل علی الاعلان میدان کے اندر، اور سر جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر. ایک صاحب نے جو کہ آئی وٹنس تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر. اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر لا کے ڈال دیا گیا اسٹیڈیم کے اندر، کھلا اور ٹھٹ لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں. اور اس کی بیوی سے، مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھونکو اس کے سر، اس کے سینے کے اندر. اس نے کیا. اب یہ جو مناظر ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فری ایک معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور تعزیرات نافذ ہوئی. یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا. تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے اب بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی. البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس ابتدائی عرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں. پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت ہوئی تھی، نہ تنظیم ہوئی تھی، نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا. یہ تو موب تھا، لہذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں. مثلاً مزار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، سفارتکاروں کو قتل کر دیا. پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی، کٹر حنفیت، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی. ظاہر بات ہے ان عام لوگوں کے ان پڑھ لوگ، اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں، داڑھی جو ہے سنت موقدہ ہے، نہیں رکھتا اس کو سزا دو، اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے تو. اسی طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاذ کیا گیا. عورتیں باہر کیوں نکلیں؟ اپنے گھروں میں رہو، یا یہ کہ پورا برقع لے کر نکلو. جو بھی آپ کے ہاں دنیا بھر میں شٹل کاک جس کو کہتے ہیں، وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ نہیں رہو. تو اس حوالے سے تشدد پسندی بھی ہوئی ہے، اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ انتہائی تنگ نظر مذہبیت بھی ہوا. یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑیں گے. اب جب پوری دنیا کے اندر یہ ایک خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالم کفر کے اندر کہ نارضت عشق کہ خونی جگر پیدا شد، وہ تو آ گیا. خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آ گیا. وہ خطرہ جس سے ہم ڈر رہے تھے، کہاں پر رہے تھے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب USSR کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹو کو اثر نو آرگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں، توسیع کی شروع ہوئی، تو کسی سے نے پوچھا نیٹو چیف سے، گورنر ان چیف سے، کہ اب آپ کس کے لیے، آپ کا جو دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنائے تھے، سیٹو بھی تھا، سینٹو بھی تھا، اور نیٹو بھی تھا، اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا، تو اب تو تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا، تمہارے سامنے تمہارے گھٹنوں تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تم سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، تو تمہیں کیا خوف ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اب اسلامک فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے. اس کے لیے گویا کہ they started to gird up their loins، اپنے جو ہے کمر کسنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنا لیا. اور اس کے لیے نوٹ کیجئے 9/11 کا حادثہ فاجعہ خود کروایا. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت. اس میں طالبان کا تو خیر 0% بھی کوئی امکان نہیں، اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں. یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، کچھ نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر، چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی، دکھانے کے لیے انہوں نے کیا ہے. یہ ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ اسامہ ابن لادن کے ساتھ، جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ عنقریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا. بس اس حد تک بات صحیح ہے.
باقی قطعاً کوئی نہ صالح ابن نادم کا حصہ. یہ کروایا موساد نے، نیو کونز نے، CIA نے. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان، ولا تدري شمالي عن يميني إنه الكتمان.